أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اس مبارک سورت طٰہٰ کا شان نزول مشہور ہے، اور اس مبارک سورت کی ابتدا چونکہ مکی سورت ہے تو قرآن مجید کی ہی حقانیت سے فرمایا گیا۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو خطاب فرما کر یہ فرمایا گیا کہ آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا گیا کہ لتشقیٰ آپ تکلیف و مشقت میں پڑیں، بلکہ یہ تو اس لیے اتارا گیا کہ اس سے نصیحت حاصل کی جائے۔ لیکن قرآن سے نصیحت وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جو رب العالمین کا خوف رکھتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی ذات کا تعارف کروایا اور اپنی توحید بیان فرمائی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دیے جانے کے واقعے کو بیان فرمایا، کس طرح کوہ طور پر انہوں نے ایک آگ روشن دیکھی، وہاں پہنچے تو آواز آئی، اے موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک، میں تمہارا رب ہوں، تم اس وادی مقدس میں ہو لہذا اپنے جوتے اتار دو۔ اللہ تعالیٰ سے پھر جو گفتگو ہوئی اس کا تذکرہ، اور آپ علیہ السلام کو رب العالمین کی طرف سے نبوت کا عظیم منصب عطا فرمایا جانا، اور فرعون کے پاس پیغام توحید پہنچانے کا حکم دیا گیا۔ بطور معجزے کے دو عظیم نشانیاں عطا فرمائیں، ایک آپ کی لاٹھی کا اژدھا بن جانا، دوسرا نزع ید، آپ کا ہاتھ بغل میں دے کر نکالنے سے روشن اور چمکدار بن کر نکلنا۔ دوسرے رکوع میں موسیٰ علیہ السلام کی وہ عظیم دعا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، مولا میرے سینے کو کھول دے، میرے کام آسان فرما دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی لکنت کو ختم کر دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکیں۔ پھر آگے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنے نبوت کے کام میں مددگار بنانے کی درخواست کی، اور یہ درخواستیں ساری منظور فرمائی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام پر ساتھ ساتھ جو پیدائش اور بچپن سے جو احسانات عظیم تھے رب العالمین نے وہ بیان فرمائے کہ آپ کو رب العالمین نے کس طرح فرعون کے پنجے سے آزاد فرمایا، اور فرعون ہی کے ہاں آپ کی پرورش کا انتظام فرمایا، آپ ہی کی والدہ کا آپ کو دودھ پلوایا۔ جوانی میں جب آپ سے ایک نادانستگی کے طور پر ایک مصری کا قتل ہو گیا تو کس طرح آپ کو وہاں سے نجات عطا فرما کر مدین پہنچایا۔ کئی سال مدین رہنے کے بعد کس طرح کوہ طور پر بلایا، منصب ربوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا۔ پھر ہدایت دی گئی کہ فرعون کے پاس جا کر کس طرح اور کیسے پیغام خداوندی دیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے پاس پہنچنا اور اس کو پیغام الہی پہنچانے کا تذکرہ فرمایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس کا ذکر فرمایا گیا، اور اسی ضمن میں موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین کی صفات اور توحید کو بیان فرمایا۔ تیسرے رکوع میں موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ اور اس کے مقابلے میں فرعون کی حجتیں اور انکار کرنا اس کا ذکر، اور موسیٰ علیہ السلام کو
فرعون نے جادوگر اور آپ کے معجزات کو جادو قرار دیتے ہوئے جادوگروں کے ذریعے سے آپ علیہ السلام کا مقابلہ کرنا بتلایا گیا، اور اس مقابلے کا انجام بھی ظاہر فرمایا گیا کہ کس طرح وہ تمام جادوگر اپنے جادو میں ناکام ہونے پر سب کے سب ایمان لے آئے ماشاءاللہ۔ پھر فرعون کے اس غصے کا ذکر جو اس نے ان جادوگر ایمان لانے والوں پر کیا تھا، اور انہوں نے فرعون کے غضب کی کوئی پرواہ نہیں کی، اپنے ایمان پر ڈٹے رہے۔ چوتھے رکوع میں موسیٰ علیہ السلام کا راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جانا، اور فرعون کا اپنے لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب کرنا، پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے بنی اسرائیل کو سمندر میں راستے کا مل جانا اور سمندر پار ہو جانا، اور فرعون اور اس کے لشکر کا تعاقب میں سمندر میں غرق ہو جانا بیان فرمایا۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے جتنے احسانات فرمائے ان کا بھی تذکرہ، ساتھ ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر کتاب الہی کے لیے جانا، آپ کے پیچھے بنی اسرائیل کا گمراہ ہو کر سامری کے بچڑے کی عبادت کر دینا کا تذکرہ۔ پانچویں رکوع میں یہی بیان کہ بنی اسرائیل نے جب گوسالہ پرستی شروع کر دی، ہارون علیہ السلام نے بڑا سمجھایا لیکن نہ مانے، جواب دیا کہ طور سے موسیٰ علیہ السلام کی واپسی تک وہ اسی بچڑے کی ہی عبادت کرتے رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام جب طور سینا سے واپس تشریف لائے، اس صورتحال سے بڑے سخت ناراض ہوئے، اور قوم نے جو یہ گمراہی اختیار کی اس پر موسیٰ علیہ السلام انہیں سختی کے ساتھ فرمانے لگے کہ کم بختو، ابھی تو میری واپسی میں کوئی بہت زیادہ زمانہ بھی نہیں گزرا، تم نے یہ حرکت کر ڈالی۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ میرے پیچھے جب بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے تو آپ نے کون سا انتظام کیا؟ آپ میرے پاس کوہ طور سینا پر کیوں نہیں آئے؟ بہرحال ہارون علیہ السلام نے پوری حقیقت سے آگاہ کرتے ہوئے اپنی معذرت پیش کی۔ موسیٰ علیہ السلام پھر اس سامری سے مخاطب ہوئے اور اس کی بھی زبردست باز پرس کی، جو بدبخت سب کی گمراہی کا سبب بنا تھا، اسے بددعائیں بھی دی کہ دنیا میں یہی کہتا پھرے گا ان تقول لا مساس، کہ مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے، اور آخرت کا سخت عذاب وہ بھی یہ بھگتے گا۔ پھر آگے اس بچڑے کا حال فرمایا کہ اس کو کس طرح جلا کر ہم نے ذرہ ذرہ کر کے دریا میں بہا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے بیان فرما کر پیغمبر علیہ السلام کو خطاب فرمایا کہ آپ کو حق کے ساتھ یہ گزشتہ واقعات کی خبریں اس قرآن مجید میں بیان کر کے منکرین کے سامنے رب العالمین کی توحید اور قرآن مجید کی حقانیت کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے، اور جو نعوذ باللہ صداقت سے حق سے اعراض کرے اس کا انجام بد کیا ہوگا۔ چھٹے رکوع میں فرمایا کس طرح قیامت کے دن یہ مضبوط پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، زمین فیذرھا قاعا صفصفا، زمین بالکل ہموار کر دی جائے گی، فرشتے کی ایک پکار پر سارے میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے۔ اس وقت رب العالمین کی ہیبت اور جلال کوئی بول نہ سکے گا، نہ کوئی کسی کی سفارش کر سکے گا رب العالمین کی اجازت کے بغیر۔ اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دیں گے، جس کے لیے بولنا پسند فرمائیں گے، وہی شفاعت کریں گے۔ آگے ایمان اور اعمال صالحہ رکھنے والوں کے لیے اور اس طرح
برائی اور کفر و شرک والے لوگوں کے لیے جزا اور سزا کا تذکرہ قیامت کے دن فرمایا گیا۔ 7ویں رکوع میں آدم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا کہ کس طرح بدبخت ابلیس نے انہیں بہکا کر آپ سے اجتہادی غلطی کروا کر جنت میں جس درخت سے کھانے کو منع کیا گیا تھا اس سے کھلا کر، اور جس کا نتیجہ فوراً آپ کے اور آپ کی بیوی کے جسم سے جنت کا لباس اتر جانا۔ لیکن پھر آگے فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے اپنی لغزش اور غلطی کا اعتراف کیا، ندامت کے ساتھ رب العالمین سے معافی کے طلبگار ہوئے، جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے آپ کی توبہ کو قبول فرمانا یہ تذکرہ۔ پھر آگے انسانیت کو جنت سے اتار کر دنیا میں زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا، ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ دنیا والوں میری طرف سے احکام و ہدایت تمہارے پاس آتے رہیں گے، فمن اتبع ہدای، جو شخص میری ہدایت کا اتباع کرے گا وہ نہ دنیا میں گمراہ ہوگا نہ آخرت میں بدبخت ہوگا، پھر وہی جنت میں آئے گا۔ ومن اعرض عن ذکری، اور نعوذ باللہ جو میری نصیحت اور احکام سے اعراض کرے گا اس کے لیے فإن له معیشتا ضنکا، دنیا میں بھی تنگی ہوگی، قیامت کے دن نحشرہ یوم القیامت اعمی، اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ 8ویں رکوع میں پیغمبر علیہ السلام کو خطاب فرما کر یہ تلقین کی گئی کہ آپ ان منکرین کی کفر آمیز باتوں پر صبر کیجئے، شب و روز اپنے پروردگار کی حمد و ثنا، تسبیح و تقدیس کیجئے، رب العالمین کی طرف توجہ ہر وقت رکھیں۔ آپ علیہ السلام کی وساطت سے امت مسلمہ کو یہ تعلیم دی گئی کہ کفار کے دنوی ساز و سامان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھنا چاہیے، یہ تو چند دنوں کا کھیل اور تماشا ہے، اور انشاءاللہ ایمان اور اعمال صالحہ والوں کے لیے رب العالمین کی طرف سے جو اجر و ثواب تیار ہے وہ دائمی اور بہتر اور ابدی ہے۔ پھر نماز کی تاکید فرمائی گئی اور آپ علیہ السلام سے یہ حکم فرمایا آپ نماز کا حکم کرتے رہنا، اس پر ہمیشہ قائم رہنا، اور آخر میں منکرین کا یہ قول ذکر فرمایا جو عناداً یہ کہتے ہیں کہ رسول ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی اپنی نبوت کی کیوں نہیں لاتے جس کو دیکھ کر ہم اس کو نبی ماننے پر مجبور ہو جائیں۔ اس کے جواب میں فرمایا آپ کے نبوت کی عظیم الشان نشانی یہ رب العالمین کا پاکیزہ کلام ہے، اب اس کے نزول کے بعد کوئی عذر کی گنجائش نہیں۔ آخر میں ان منکرین سے فیصلہ کن بات کہہ دینے کی تلقین فرمائی گئی کہ تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کریں گے، ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ کون راہ راست والے تھے، کون منزل مقصود پر پہنچنے والے تھے۔ الحمدللہ دنیا نے دیکھ لیا، کفار و مشرکین اپنے ارادوں میں ناکام ہوئے، تباہی اور بربادی ان کا مقدر بنی، اور جنہوں نے راہ راست کو اپنایا، پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کو اختیار کیا، وہی کامیاب ہوئے، منزل مقصود کو پہنچے۔